دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دوزخ سے نجات کا، دوزخ سے نجات کا، اور ساتھ ہی آپ یہ بتائیں کہ جنت میں داخلے کا پاسپورٹ اور ویزا وہ اس عشرے میں عطا کیا جا رہا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جو جنت میں کہیں بھی جانے کے لیے آپ کو جیسے چاہیے ہوتا ہے نا پاسپورٹ اور ویزا، تو وہ آپ کو مل رہا ہے اس عشرے میں، اللہ کو راضی کر لیں۔ پھر آپ نے درجات کی بات کی، دیکھیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے جنت کی مختلف حصوں کا، کہ آتا ہے ذکر آتا ہے اولئک المقربون فی جنات النعیم، مقرب لوگ جنت النعیم میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعیم میں ہوں گے۔ اسی طرح دار الخلد کا نام آیا، دار السلام کا نام آیا، جنت عدن کا نام آیا، جنت الفردوس کا ذکر آیا۔ تو یہ سب مختلف درجات ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ دوسرے درجے میں اتنا وہ ہے کہ جیسے زمین و آسمان اور سارا عالم سما جائے اس ایک درجے میں اور پھر بھی جگہ خالی رہے، اتنی وسعت ہے ایک ایک درجے میں۔ اور جب بات آتی ہے اس کے دروازوں کی، تو جب وسعت اس قدر ہے تو داخلے کے دروازے بھی بے شمار ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ باب الصدقہ سے صدقہ دینے والوں کو بلایا جائے گا، نماز والوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جہاد والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور روزہ داروں کے لیے تو خصوصی دروازہ ہے باب الریان کا، کہ سیراب ہوتے ہوئے چلتے چلے جاؤ۔ اور اس دن وہ کس چیز سے سیراب ہو رہے ہوں گے؟ اللہ کے دیدار سے انہیں مشرف کیا جائے گا۔ اسی طرح قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک حالت نماز کی قیام کی حالت میں جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے ساتھ، اور ذکر ملتا ہے کہ پہلے باب المعرفت کھلتا ہے، پھر باب الذکر کھلتا ہے، پھر باب الشکر کھلتا ہے، پھر باب الرجاء، پھر باب الخوف، پھر باب الاقتداء۔ تو ایسے 8 دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب آپ نماز میں قیام میں ہوتے ہیں، تو گویا وہاں سے انوار اور تجلیات اس بندے مومن پر اترتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں بے دھیانی میں کہ ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا اس طرف۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بے شمار دروازے ہیں، نیکوکاروں کو ان کے اعمال حسنہ کے سبب سے مختلف درجات عطا ہوں گے، مختلف دروازوں سے انہیں داخل کیا جائے گا، جس سے انہیں یہ احساس ہوگا کہ ان کی یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں داخلے کا اذن عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔